قربانی کا جانور خریدنے کا وقت آ چکا ہے۔ قربانی کو یوب اربا سے پاک ہونا چاہیے۔ قربانی کے اندر آنکھ کا نقص، کان کا نقص، وعدے بیماری جو ہے اور وعدے لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے۔ ان چار عیبوں کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا عیب قربانی میں موجود ہو، آپ کا من چاہے کر سکتے ہیں، نہ چاہے نہ کریں، لیکن دوسروں کو اس سے روکنا یہ بات درست نہیں ہے۔ قربانی وہ ہونی چاہیے جو دل کو اچھی لگے، اور قربانی کا مقصد خود نمائی نہیں، مال کا اظہار اور اسراف نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد وہ تقوی پیدا کرنا ہے جس تقوی نے حضرت ابراہیم کو جناب اسماعیل کے گلے کو چھری چلانے کے لیے مادہ و تیار کر دیا۔ میرے پروردگار عالم نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ گوشت کٹ جائے گا، لہو گر جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارا لہو نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی جو اس کے لیے محبت ہے، اس کے لیے پیار ہے، اس کے لیے خشیت ہے، وہ چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ٹرانسفر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جانور کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پالا کرتے تھے، فرما کیا کرتے تھے، موٹا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جو جانور جب پال کے ذبح کیا جاتا ہے تو جہاں پر جانور کو کاٹنے کا ایک احساس ہوتا ہے، وہاں محبت کی بھی ایک قربانی ہوتی ہے۔ دور جدید کے اندر ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اب تو مشینی عید ہوتی ہے، جناب والا والدہ اور والدین جو ہیں، جناب ماں اور باپ جو ہیں، او بیٹے وہ جناب وہاں پہ گندگی پیدا کر دے گا، جاؤ جاؤ اس کو باہر ہی لے جاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار اکا دکا جو ہے چلے ایک دن پہلے لے آنا، کوئی کہتا 2 دن پہلے لے آنا، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بس جو ایک رسم ہے اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا۔ کئی لوگ گلے کے اوپر چھری کو بھی نہیں چلاتے، اندر جناب والا عید پڑھنے کے بعد اچھے سوٹ پہن کے خون کے چھینٹوں سے بچنے والے حاجی صاحب جو ہیں تھوڑے فاصلے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، قصائی ہی جناب ان کی طرف سے ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہ تم نے پالا، نہ تم نے پوسا، نہ تم نے چھری کو چلایا، تم نے قربانی کس طرح کی ہے؟ اور اس کے بعد جب گوشت ماننے کا مرحلہ آتا ہے، اچھا گوشت جناب ڈیپ فریزر کے اندر چلا جاتا ہے، اور جناب باقی گوشت جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سسرالی رشتہ داروں کو یا منہ دکھلانے والے رشتہ داروں کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور غریبوں کے ہاتھ میں چھچڑے اور غریبوں کے ہاتھ میں بچا کھچا جو گوشت آتا ہے، اور حاجی صاحب قربانی کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جناب والا اپنی قربانی کا مول ڈال کے دوبارہ اپنی بیٹھک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے افعال کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہی قربانی کی روح ہے؟ کیا یہی قربانی کا نتیجہ ہے؟ کیا یہی قربانی کی گرد و غایت ہے کہ حاجی صاحب نہ جانور پالیں، نہ لید کو جناب والا صاف کرنے کی کوشش کریں، نہ خون سے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں، چھری کو بھی جناب خود نہ پھیریں، اور جناب گوشت کے ٹکڑے بھی جو ہیں وہ چھیچڑے جو ہیں غریبوں کو دے کر یہ بات سمجھیں کہ جناب والا میں نے قربانی کے حق کو ادا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں قبول و منظور فرمائے، لیکن قربانی کی روح تو کچھ اور تھی، قربانی کی اسپرٹ تو کچھ اور تھی، قربانی کا جذبہ تو کچھ اور تھا۔ قربانی نے تو ہمیں یہ بات سمجھائی تھی، ہمیں یہ بات سکھلائی تھی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی کی اسپرٹ تو یہ تھی، یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چل رہی ہے، کل اللہ تیرے راستے کے اندر اپنی گردن کو بھی کٹوانا پڑا، اللہ میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم نے تو حقیقت میں اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو رکھ دیا تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن تو جانور کے گلے کے اوپر چھری کو رکھنے سے گھبرا رہا ہے، تو جانور کو بھی اس کے گوشت کو بھی تقسیم کرنے سے کترا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی اسپرٹ اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔